You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص کے علاوہ کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے مسجد میں یہ لگا کر رکھا ہے نا کہ یہاں پر بھیک مانگنا منع ہے، تو یہ ویسے ہی نہیں لگایا ہوا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ہم کسی کی تذلیل نہیں کرتے، اور اکثر ہمارے بچے کو پکڑ کے بٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا آپ سن لیں، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک وہ شخص سوال کر سکتا ہے جو مقروض ہو، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہو، لیکن وہ اتنا سوال کر سکتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کے بعد اسے بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے کسی آفت سے اس کا مال ضائع ہو جائے اور مال تباہ ہونے پر وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن جب مال کی کمی پوری ہو جائے اسے بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی اس کی گواہی دے دیں کہ یہ واقعتاً فاقہ زدہ ہے، اس کے لیے اتنی مقدار میں سوال کرنا کہ وہ اس کا گزارا ہو سکے، یعنی وقت کی روٹی کھا سکے۔ ہمارے باہر بینر لگا ہوا ہے میرے نام کا، تو اکثر نہ جمعے سے پہلے آ کر خادمین کو یا ہمارے قاری صاحبان کو کہا جی شاہ صاحب سے ملنا ہے، جی اب نام لکھا ہوا ہے، ہم شاہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ ادھر ایک عورت آئی تو اس نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں جمعے والے دن کس سے اتنی ملتا نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ ممبر پر آتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی کہ میں سید زادی ہوں اور مجھے گولڑا شریف سے بھیجا گیا ہے کہ حجویری مسجد میں ایک شاہ صاحب ہیں، ان سے جا کر آپ مانگیں تو وہ آپ کی امداد کریں گے۔ تو میں نے انہیں واضح کہا کہ بھئی گولڑا شریف والوں کو کوئی کمی ہے جو میرے پاس وہ بھیجیں گے آپ کو؟ انہیں کوئی کمی ہے؟ سب سے پہلا تو جھوٹ تو یہ ہے کہ بھئی میرے پاس بھیج رہے ہیں، ہم تو یہاں پر ملازم ہیں، اور پھر گولڑا شریف والوں کے پاس تو آستانہ ہے، لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں، ان کے پاس تو بے شمار اثاثے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو وہ حلف زیادہ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی مسجد میں بھیج دے بندے کو۔ پھر میں نے اچھا وہ عورت چلی گئی، اس نے جا کر ایک کال کروائی، اس نے کال کروائی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، شاہ صاحب ہیں تو انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ میں نے ہمارے بزرگ میں نے ان سے نمبر لیا ہے، میں نے نمبر لیا ہے تو وہ کوئی علامہ صاحب تھے، میں نے انہیں ٹھیک کر کے انہیں بتایا ہے کہ آپ کسی عورت کو مسجد کے باہر بھیج رہے ہیں، ایک سید زادی کو مسجد کے باہر بھیج رہے ہیں کہ جا کر بھیک مانگو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو وہ معذرت کرنے لگے جی میں بھی نہیں جانتا تھا۔ میں آپ جانتے نہیں تھے تو آپ نے پہلے کال کر کے یہ کیوں کہا ہے کہ گولڑے سے بندہ آیا تھا اور شاہ صاحب نے اس کی امداد نہیں کی؟ یہاں پر میری ملیں تو چل نہیں رہی کہ میں کسی کی امداد کرتا رہوں۔ تو اس لیے یہ سوال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرا غصہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا یہ چٹ جو لگی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے اسی لیے لگایا، حضور نے فرمایا یہ 3 لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علاؤالدین حنفی لکھتے ہیں جس شخص کے پاس، اور یہ اوپر جو میں نے روایت پڑھی ہے مسلم شریف کی روایت پڑھی ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک دن کی خوراک ہو، خواہ وہ خوراک موجود ہو یا اس بندے میں کما کر لانے کی صلاحیت ہو۔ آسان کر دیتا ہوں، ہٹا کٹا نوجوان، ہٹا کٹا بابا، وہ کھڑا ہے، کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ بھیک مانگتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر خیرات دینے والے کو علم ہو کہ یہ پیشہ ور بیکاری ہے، اگر تب بھی وہ خوراک دے گا تو دینے والا گنہگار ہو جائے گا، دینے والا گنہگار ہو جائے گا۔ ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اب ایک چیز جو یہاں پر بیان کی ہے کہ آپ کو کسی بندے کا حتمی طور پر نہیں پتا کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، مجبور ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد جو ہے وہ 10 روپے 15 روپے 20 روپے دے کر اگر کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔
اب وہ جو سوال کر رہے ہیں اس کے لیے یہ حکم بیان کر دیا ہے کہ وہ کر رہا ہے، اگر وہ غلط ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دے ہوگا۔ آپ کے پاس تحقیق ہے پھر بھی دیں گے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر تحقیق نہیں ہے، رستے میں چلتے ہزاروں ملتے ہیں، تو آپ کو اللہ نے دیا تو آپ دے دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی ہمیں شریعت نے ہر رستے کا تعین بتایا ہے، یہ نہیں کہ ایک سے روکا ہے دوسری طرف، ہر آسان رستہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔